بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سورۃ البقرہ کے باقی کے سوالات کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنے سوالات کو. السلام علیکم امانہ صاحب. جی وعلیکم السلام. امانہ صاحب، آیت نمبر 40 تک ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں تھی. آج جو سوال ہے وہ آیا 41 کے حوالے سے ہے. اس میں دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آیا 41 کے حوالے سے، جس میں ذکر ہے کہ اور نہ خریدو تم میری آیتوں کو کہ بس تھوڑی سی قیمت. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ قیمت کس شکل میں تھی جس کے تھوڑے ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کم قیمت کا. تو اس کے مقابلے میں میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات آئی کہ اگر قیمت زیادہ ہوتی تو کیا پھر یہ بات ٹھیک تھی؟ یہ دو چیزیں کلیئر کر. اچھا، جو پہلا سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات کو، یہ میری آیات کو بیچتے ہیں کم قیمت پہ. یعنی آیات کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی مفادات اور اپنی جو عارضی اور فانی زندگی ہے اس میں جو آسائش، سہولت، پیسہ، دولت، شہرت، یہ جو انسانی مفادات ہوتے ہیں، انسان کی لالچ، حرص و طمع، اس کو ترجیح دیتے ہیں آیات پر. یعنی حق بات کو قبول کرنے کے بجائے اور حق بات کو پھیلانے کے بجائے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو اپنے من مانی جو تعویل اور تفسیر ہوتی ہے اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے اس کو چھپانے کے لیے اپنے دل پسند اور اپنے مفادات کے مطابق اس کو ایک معنی مفہوم دے کر پھر لوگوں کے سامنے اس کو رکھتے ہیں. اچھا. یہ یعنی بنی اسرائیل کے علماء ہوں اور جو بادشاہ وقت کے بجائے یعنی کہ جو مذہبی طبقہ ہے، خاص طور پر جو روحانیت اور مذہبیت کی بات کرتا ہے، تو وہ طبقہ کہ ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں ان میں وہ تحریف کرتے تھے. یعنی ان کو اپنی پسند کے مطابق اور اپنے مفاد کے مطابق مطلب پہناتے تھے. ایک چیز اور یہیں سے پوچھوں گی کہ یہ جو مطلب پہناتے تھے یہ سب گروپ کی شکل میں ڈیسیجن لیتے تھے جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے، یا کسی ایک کو فالو کرتے تھے جو ان کا بڑا ہوتا تھا لیڈر مذہبی حوالے سے؟ دیکھیے، یہ کوئی گروپ نہیں ہوتا اور کوئی گروہ، کوئی جماعت بھی نہیں ہوتی. یہ ایک پورا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے. یعنی جب ایک اجتماعی بگاڑ معاشرے میں اور سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اکثریت اپنے مفادات کو فالو کرتی ہے، اپنے مفادات کے پیچھے چلتی ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. نہیں تو یہ جو جیسے اس کی تفہیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی تحریف کرتے ہیں. تحریف تو چینج کیا نا. میرا مطلب یہ ہے ایکسپلینیشن جو ہے آسان کر کے جو لوگوں کے سامنے چیز لائی جاتی ہے وہ مذہبی علماء ہیں جو اس کو پیش کرتے ہیں. تو وہ لوگوں کی رائے کو دیکھ کر کرتے تھے، یعنی کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. یا جیسے میں نے بادشاہ وقت کا ذکر کیا کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ان کو آسان لگے، کیا اس میں ان کی یعنی عوام کی اور جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا اس کی رائے کو مد نظر رکھ کے یہ لوگ تحریف کرتے تھے؟ لیکن واضح بات ہے کہ عوام میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو عوام حق اور سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اچھا. اور اس کا پھر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطمئن اور خوش رکھنے کے لیے ان کا جو ذہن، ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق بات کو آگے پہنچانا اور ان کی بات ان کے سامنے بیان کرنا. اچھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو بیان کیا کہ پہل تو جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ روکتے تھے، منع کرتے تھے. اچھا. اور جب لوگ باز نہیں آتے تھے پھر لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پھر ان کا حصہ بن جاتے تھے. تو یہ ایک بگاڑ کی صورت ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ تو روک دیا، منع کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں رکتا تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے روکا، اس کے بعد ہم کم از کم اس کام سے علیحدہ رہے، ہم اس میں شامل نہیں ہوئے. لیکن ایسا رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک برا کام ہو رہا ہے، ایک آدھی دفعہ تو منع کر دیا لیکن پھر اس کے بعد پرواہ نہ کی، پھر اس کے ساتھ حلال اور حرام کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ وہ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ وہ جو رویہ ہے، یہ یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو کم قیمت کی بات ہو رہی ہے تو کم قیمت سے مراد حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ
کہ آیات کے مقابلے میں ہر چیز ہی حقیر ہے. یعنی انسان ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ کا دین ہے، آیات ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی چیزیں ہیں. دنیا کی چیزیں اس کے سامنے حقیر ہی ہیں. یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جو حق بات کو بیچتا ہے اور تحریف کرتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں دنیا کی دولت لیتا ہے. اب دنیا کی دولت کروڑوں نہیں، اربوں خربوں بھی اس کو مل جائے تو واضح بات ہے کہ وہ آیات اور حق اور دین اور احکام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہاں پر گویا کہ اس لیے اس معنی میں ثمناً قلیلہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی وہ بڑا معاوضہ ہو کسی بھی شکل میں، دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی آیات اور دین اور احکام جو ہیں ان کے مقابلے میں اس کی کیا بلا حیثیت ہو سکتی ہے. بالکل. اور نیکسٹ ہے آیا 42، اس میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یعنی ان کے کیا ایسے طریقے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ پہلے جو ہم بات کر چکے، یہ در حقیقت اسی کا ہی بیان ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو تم مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو تم چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. وہ جو پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرائے تو یہ اس بات کو بھی چھپاتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کی آمد اور جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں انجیل میں بیان کیا تو اس کو پوشیدہ کرتے تھے. یعنی وہ اس پر کھل کر بات نہیں کرتے تھے، لوگوں تک وہ بات پہنچاتے نہیں تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہی اللہ کے رسول ہیں کہ جن پر ہم پر لازم ہے کہ جن پر ہم ایمان لائیں. تو ایک تو یہ حق کو وہ چھپاتے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ لوگوں تک اس میسیج کو اور اس پیغام کو پہنچاتے تھے. حق اور باطل کو جو مکس کر دینا ہے، ان کا الباس جو قرآن لفظ استعمال کیا ہے لبس کا، لام با اور سین، یہ در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح آپس میں ان کی آمیزش کر دینا، ان کو ملاوٹ ان کے آپس میں کر دینا کہ پھر ان کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسی بات کی تعلیم دی ہے. یعنی اس پر بڑے علماء نے اور مفسرین نے اور جو اہل کتاب خاص طور پر جو ادیان عالم کا مطالعہ رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس میں ان لوگوں نے تحریف کی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے جن جگہوں کا ذکر کیا، مثال کے طور پر مکہ کا ذکر کیا، صفا و مروہ کا ذکر کیا، ان الفاظ میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، ان کو بدل دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مکۃ المکرمہ میں نہیں ہے بلکہ یہ یروشلم میں، یعنی اور جو مقام ہے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ یہ بیان کیا گیا تورات میں اور انجیل میں. جبکہ تورات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے اور یہ وہ جگہ ہے صفا مروہ کی اور مکۃ المکرمہ کی. یہ سب کچھ بیان کیا. بیت اللہ کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. تو لیکن اس میں انہوں نے تحریف کر کے یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ دکھایا جائے کہ یہ مقام یہاں پر نہیں ہے، یہ مقام کسی اور جگہ پر ہے. تو اس طرح کا البا جسے کہتے ہیں تلبیس انہوں نے پیدا کی حق اور باطل کی، اور اس طرح حق کو چھپانے کی انہوں نے کوشش کی. آپ کی ایکسپلینیشن سے دو چیزیں اور میرے ذہن میں اسی سوال سے آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ جب تحریف ہوئی علماء کے ذریعے تو ہر دور میں اچھے اور برے لوگ جیسے ابھی بھی ہیں یقیناً تب بھی ہوں گے. تو اس وقت کے جو نیک وکار لوگ تھے جو فالو کرنے والے تھے اس وقت کی تعلیمات کو اللہ پاک کی، تو کیا ان میں سے نیک لوگوں کی طرف سے کوئی اس بات کی تشویش نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے کلام میں الفاظ کی تحریف ہو رہی ہے، اس پر کوئی چہمہ گوئیاں نہیں ہوتی تھی یا کوئی کوشش کاوش اس حساب سے لوگوں کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے. اچھا. یعنی یہود و نصارہ کی تعریف بھی قرآن پاک میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ایک مینورٹی میں، اقلیت میں تھوڑا سا طبقہ ایسا تھا کہ جو حق بات کو قبول کرتا تھا اور جو با کردار بھی تھا، با اخلاق بھی تھا اور ایماندار بھی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. وہ تھوڑی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ
ہر معاشرے میں چاہے وہاں پہ جتنی بھی برائی ہو یا علمی انحطاط ہو یا اخلاقی انحطاط ہو تو وہاں پر تھوڑے سے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر چلتی نہیں ہے، ان کی مانی نہیں جاتی، ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اہل کتاب میں وہ لوگ تو مکۃ المکرمہ میں رہنے والے جو عرب تھے مشرکین کفار، ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو حنفی تھے اور صابی جن کو کہتے ہیں وہ تھے، یعنی جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو شرک اور بدعت اور اس طرح کی خرافات میں وہ نہیں پڑھتے تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی دعا کرتے تھے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہم تیری راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا معاشرے پر پھر وہ اس انداز کا اثر نہیں ہوتا کہ جب پورا معاشرہ زوال کا اور انحطاط کا جب شکار ہو جائے تو وہ جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر کوئی سنتا نہیں، آواز دب جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن پاک نے کئی مقامات پر کیا ہے، بلکہ سورۃ الاعراف میں بھی ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو آج کا دور اگر ہم دیکھیں کہ اتنا ترقی یافتہ دور ہے اور یہود جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے آگے بھی ہیں، تو ترقی کے اس دور میں بھی کیا اس چیز سے آج بھی وہ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں جیسے ملا اور اللہ پاک نے اس طرف اشارے دیے، تو ان چیزوں کو جانتے ہوئے آج بھی وہ اپنی اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ان کے آباء و اجداد پہلے کھڑے تھے؟ دیکھیے، قرآن پاک نے جن کا ذکر کیا وہ قوم واقعی اخلاق اور علم میں زوال پذیر تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آج کے قوم ہیں یعنی جیوز ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اسی زوال کا شکار ہوں۔ یعنی وہ ہم سے، یعنی امت مسلمہ سے، ہم مسلمانوں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم سے اخلاق میں، علم میں، کردار میں کہیں بہتر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل، یعنی یہ ایک سیاسی مسائل کے علاوہ ہمارے ہاں چونکہ سیاسی مسائل کو اور دیگر مسائل کو آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے، آپس میں ملا دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ بات واضح نہیں ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کے معاشرے کو اور ان کے نظام تعلیم کو، نظام سیاست کو، اور اس کے علاوہ ان کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہے اس میں وہ ہم سے کہیں آگے اس وقت ہیں۔ قرآن پاک نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے یہ وہ قومیں ہیں جو اس وقت زوال پذیر ہوئی، اخلاق کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن بات جو دوسری آپ نے پوچھی ہے، آج بھی یہ نشانیاں، یہ علامات کتابوں میں موجود ہیں، ان کی بھی کتابوں میں موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ان باتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ باتیں دوسروں تک پہنچائیں، دین کی دعوت اور جو تبلیغ کا کام ہے وہ ہم سر انجام دیں، اور غیر جو مسلم اقوام ہیں ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ سب کچھ کتابوں میں آج بھی موجود ہے ان کے ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آگاہ کرنا، ان کو بتانا، ان کو اس کے بارے میں آگاہی دینا، یہ پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کسی مذہب کے ساتھ اور کسی نظریے کے ساتھ انسان جڑا ہوتا ہے تو پھر اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جانبدارانہ سوچ کے ساتھ اور یک رخی سوچ کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر غیر مسلم اقوام، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا تورات اور انجیل میں اگر ہمیں ذکر ملتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ پھر ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ دیکھیں تورات میں اور انجیل میں یہ سب کچھ آپ کے ہاں بیان ہے، اور کام کرنے والے علماء اور مبلغین یہ کر بھی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسی بنیاد پر اسلام کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اچھا، میرا یہ ہے نا، جیسے ریسرچز ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہر حوالے سے، فوڈ کے حوالے سے اور پلانٹس کے حوالے سے، یعنی خلا میں بہت کچھ بھیجا جا رہا ہے، اور مختلف علوم جو ہیں وہ اب سامنے بہت سے نئے آئے ہیں، پچھلے زمانوں کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات ہوئی ہیں، تو مطلب اتنے جو وسیع ذہن والے لوگ ہیں جو ریسرچز کر رہے ہیں، تو کیا وہ ابھی بھی اس چیز کے منتظر ہے کہ کوئی انہیں بتائے گا تو پھر ہی انہیں پتہ چلے گا؟ کیا وہ خود سے اس کتاب کو
سمجھنے کے لیے جیسے وہ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے آج کے یوز جو ان سے ہیں کہ ہماری قرآن مجید کی جو کتاب ہے اس میں پچھلی اقوام کا ذکر ہے اور کس طریقے سے ذکر ہم سب کو کھلے دل سے مانتے ہیں، اور کیونکہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تب تک جب تک ہم پہلے انبیاء کو نہیں مانیں گے، ان کی تعلیمات کو. تو یہ جو ان سے ہے اس بات کو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، منطق، فلسفہ، ادب، لٹریچر، کیا کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو کبھی ہم نے قرآن پڑھا؟ ہمارے ہاں قرآن پاک کو اس طرح پڑھا گیا، سمجھا گیا. تو یہی صورتحال ہوتی ہے. دنیا اپنے فن میں، اپنے علم میں مہارت حاصل کرتی ہے، اور جو لوگ آخرت کو اپنا مسئلہ بناتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حاضری دینی ہے، تو وہ پھر اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. لیکن اکثریت کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فن میں اور اپنی فیلڈ میں، اپنے ایریا میں وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. جن لوگوں کو پھر یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں تو وہ پھر حقیقت تک پہنچتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. تو آیا 45 میں بھی ایک سوال میں نے اس کا نوٹ کیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر سے اور نماز سے. تو مدد تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے اور اسی کا ہی حکم ہے. تو نماز سے اور صبر سے کس طرح ہم مدد لے سکتے ہیں؟ یہ جو مدد ہے یہ اللہ سے ہی ہے. اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو پھر یہ میرا کرائیٹیریا ہے، اس پر تم پورا اترو. اچھا. اپنے اندر صبر پیدا کرو اور اپنے اندر نماز کی پابندی، نماز کا قیام، اچھا، اس کو اپنے اندر پیدا کرو. یہ 2 کام ہیں. اگر تم صبر کرو گے اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے، جو تمہیں اس راہ میں تکالیف آئیں گی ان کو برداشت کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی اور رضا کے لیے، اور نماز کو قائم کرو گے، تو یہ 2 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں میری مدد ملے گی. تو یہ در حقیقت یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک. نماز کی پابندی جو ان سی ہے، جی بالکل. نماز کی صرف پابندی نہیں، نماز کی جو مقاصد ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی ایک یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد پھر خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس طرح غافل ہوتا ہے کہ پھر اس کو حق، سچ اور اس کو جھوٹ کا بھی فرق سمجھ نہیں آتا. وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ کسی آفس میں بیٹھتا ہے، تو پھر نماز کے اثرات اس کی شخصیت میں کہیں نظر نہیں آتے، تو پھر گویا کہ اس نے صرف نماز پڑھی ہے. اگر وہ نماز کو قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر نماز کے اثرات اس کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں. یعنی وہ ایمانداری سے اللہ کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حاضری میں اپنے آپ کو رکھتا ہے وہ. اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر عاجزوں کے لیے نہیں. جی. نماز کے بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے صبر اور صلاۃ، یعنی اگر صلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ جو نماز ہے یہ بھاری ہے، خاشعین پر بھاری نہیں ہے. یعنی خاشعین سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرنے والے لوگ ہیں، جن میں خشوع ہے، تذلل ہے، جھکنا جن کی عادت ہے، اور اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ان کے لیے تو نماز بھاری نہیں ہے. اس لیے کہ بھاری کیسے ہوتی ہے؟ یعنی بھاری سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. اچھا. اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ ایسا لگتا ہے تم پہ یہ بڑی بھاری ہے یہ بات، اور یہ کام تمہارے لیے بڑا بھاری ہے. تو بھاری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کے انہی جگہ پہ اٹھے، وضو کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو. تو یہ اس کو یعنی بھاری پن، اس کو بریک کرنا، اپنی ساری جو بھی روٹین آف دا لائف ہے اس کو چھوڑیں اور پھر اس کو مطلب منقطع کرنا جو ان سے وہ بھاری کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، خاشعین، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آیا انہوں نے جھک جانا ہے. ادھر سے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو نماز بھاری نہیں ہوتی نا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کلچر، اگر اپنی ایک چیز کو اگر آپ بنا لیتے ہیں کلچر، تو وہ چیز پھر آپ کے لیے بھاری نہیں ہوتی. یعنی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں عربی زبان کے حوالے سے، کہ ساری زندگی ہمیں عربی زبان کیوں نہیں آتی، ہم کیوں نہیں بول پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
1 گھنٹہ 2 گھنٹے عربی زبان پڑھیں گے، اس کے بعد باقی پھر ہم اردو بولیں گے یا پھر اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو ہم اپنے طریقے سے لے کر چلیں گے. تو زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، آپ اس کو اپنا کلچر بناتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں. کوئی بھی دنیا کی زبان ہو، عربی ہو، جرمن ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی بھی. تو ایز اٹ از یہی بات ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں گے ایک وقت میں اور آپ نماز جب ادا کرنا چاہیں، واضح بات ہے پھر نماز بھاری ہوتی ہے. اگر آپ کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، آپ کا پورا دن اس کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتا ہے، تو پھر نماز آپ کے لیے بھاری نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ عمار صاحب. جی ہم آج کے گفتگو کے سلسلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے.